أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں دی، بینات بڑی واضح اور روشن اور نمایاں۔ فاسأل آپ پوچھ لیجئے، فاسأل آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اذ جب جاء تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کے پاس، اذ جاءہم جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، فقال تو کہنے لگا، لہو ان سے فقال لہو تو کہنے لگا ان سے، فرعون کہنے لگا، انی بے شک میں، لأظنک آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا کہ آپ ایک سحر زدہ اور جادو زدہ انسان ہیں۔ اب یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہیں، تو قریش مکہ کو ان کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کہتے ہو فلاں نشانی فلاں نشانی فلاں نشانی، وہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 نشانیاں دی، 9ویں پارے میں اس کے لیے مفصلات کا لفظ آیا تھا، مفصلات بڑی واضح تفصیلی، اور یہاں پر اس کے لیے بصائر کا لفظ آ رہا ہے، آنکھیں کھول کے رکھ دینے والی، یعنی بندہ سمجھ جائے گا کہ واقعتاً یہ کوئی غلط یا جھوٹ نہیں ہے۔ تو کون ایمان لایا؟ کیا فرعون ایمان لایا؟ کیا اس کی قوم ایمان لائی؟ تو جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے ان کو کسی نشانی کی ضرورت نہیں، اور جنہوں نے نہیں لانا ہوتا تو دیکھ لو۔ اب تم حضور کو کہہ رہے ہو نا کہ آپ مسحور ہیں، رجلا مسحورا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہی فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 واضح ترین نشانیاں۔ فاسأل بنی اسرائیل پوچھ لیجیے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال له فرعون تو فرعون کہنے لگا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو ایک سحر زدہ آدمی ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، لقد یقیناً، علمت تو جانتا ہے، لقد علمت تو جانتا ہے، ما انزل کہ نہیں اتاری، نہیں نازل کی، ہؤلاء یہ نشانیاں، ما انزل ہؤلاء کہ نہیں اتاری یہ نشانیاں، الا مگر رب السماوات آسمانوں کے رب نے، والارض اور زمینوں کے رب نے، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض کہ یہ نشانیاں تو جانتا ہے کہ یہ زمینوں اور آسمانوں کے رب نے اتاری ہیں، بصائر
آنکھیں کھول دینے والی آنکھیں کھول دینے والی، سمجھ آ جانے والی. یہ جو آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں تو بھی جانتا ہے یہ آسمانوں اور زمینوں کے رب نے اتاری ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، تیرے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، یہ لفظ صبر سے ہے، سا با را. ہم پڑھیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے آج ایک موت نہ مانگو، آج بہت ساری موتیں مانگو. ثبور تو یہ لفظ صبر سے ہے، مسبورا موت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہلاکت. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اے فرعون تیری ہلاکت کا وقت ہو گیا ہے، تیری بربادی کا وقت ہو گیا، تو برباد ہونے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے، تو تباہ ہونے والا ہے. فاراد، تو اس نے چاہا، فرعون نے چاہا، ان کے یستفز، کہ وہ قدم اکھیڑ دے، ہم ان کے، فرعون نے یہ چاہا کہ وہ ان کے قدم اکھیڑ دے، من الارض، زمین سے. فرعون نے یہ چاہا کہ وہ زمین سے ان کے قدم اکھیڑ دے. فاغرقناہ، تو پھر ہم نے اسے فرعون کو غرق کر دیا، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جمیعا، سب کے سب، ہم نے ان سب کے قدم اکھیڑ دیے. اب یہ سین چل رہا ہے مکہ میں. اب مشرکین اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں، اپنے اس علاقے کو خالی کر دیں، ان سے، یہ یہاں سے نکل جائیں، یہاں کسی کو نہ رہنے دیں. انہوں نے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے، انہوں نے ہمارا یہاں کا گھر بار خراب کر دیے ہیں. تو وہ یہ پلان کر رہے ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش پھر انہی ایام میں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی حرکتیں فرعون نے بھی کی تھی. ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا وَإِنْ كَانُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہی لفظ ہے، یہی لفظ یستفز جو پڑھا ہے نا، یہ ہم نے 3-4 دن پہلے پڑھا تھا. وَإِنْ كَانُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ لوگ آپ کے قدم اکھیڑنا چاہتے ہیں یہاں سے. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر یہ خود بھی یہاں نہیں رہ پائیں گے. سنت من قد ارسلنا، یہ اللہ کی پہلے سے سنت چلی آ رہی ہے. تو وہ جو سنت چلی آ رہی ہے نا وہ دیکھیے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے یہ چاہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے قدم اکھیڑ دے اور موسیٰ علیہ السلام کے قدم اکھیڑ دے اس سرزمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس فرعون کو بھی غرق کر دیا اور اس کے سب ساتھیوں کو ہم نے غرق کر دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد پھر ہم نے کہا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، کہ اب یہاں پر تم آباد ہو جاؤ، اب یہاں پر تم آباد ہو جاؤ. تو کہیں ایسا نہ ہو تاریخ پھر اپنے آپ کو نہ دہرائے کہ تم ان کو نکالنا چاہتے ہو، پتہ چلے جی کہ اللہ نے انہی کو یہاں لا کر آباد کر دیا. اسکنوا الارض، کہ تم اس زمین میں اب تم آباد ہو جاؤ. فَإِذَا، پھر جب، جاء، آئے گا، وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا، تو لے آئیں گے ہم، بکم، تم سب کو، لفیفا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جمع کر کے، ویسے لفظی معنی ہوتا ہے لفیف کا لپیٹنا، اسی سے ملفوف بھی آتا ہے نا. ایک ملفوف کسی نے دیا یعنی کوئی لپٹی ہوئی چیز، ملفوف لپٹی ہوئی، لفیف لپیٹ کر، مطلب جمع کر کے. پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا
تو پھر ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے. وبالحق، اور حق کے ساتھ ہی، انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. ہم نے بالکل برحق اس قرآن کو اتارا ہے، حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. وبالحق، اور حق کے ساتھ ہی، نزل، یہ اترا ہے. اس کا اترنا سراسر برحق ہے. اس کو ہم نے برحق اتارا ہے، سراسر برحق، اور یہ بالکل مبنی برحق اور برسچ ہے. وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا الا مگر مبشرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر. خوشخبری سنانے والا نیک کام کرنے والوں کو، نذیر آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، فکر مند کرنے والا، ڈرانے والا برائی کرنے والوں کو. وقرآنا، اور یہ قرآن، فرقنا، ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. فرق، الگ کرنا، فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، الگ 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 الگ، تھوڑا 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 کر. لتقرأہ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اور وقفے وقفے سے اس کو لوگوں پر پڑھیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو واقعتاً تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارا ہے. یہ جس طرح کے اعتراضات لوگ اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتار رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ ساری باتیں اس کو نہیں پتا، تو اس کو ایک بات یاد آتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے، پھر اس کو دوسری بات یاد آتی ہے وہ بتا دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہاں، ہم ایسا ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتار رہے ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں اور حکمتیں ہیں وہ ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں ہم اتار رہے ہیں؟ تاکہ ایمان والوں کو وقتاً فوقتاً ہدایت ملتی رہے ہر موقع کی مناسبت سے. اور جہاں کفر اپنا زور کرنے لگے اور ایمان والے تھوڑے سے کمزور پڑنے لگے، پھر قرآن آ کر ان کو اور ہمت دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پریشان ہونے لگے، تنگ دل ہونے لگے، تو قرآن آ کر پھر حضور کا حوصلہ بڑھائے. اور تمہارا ظلم بڑھنے لگے حد سے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں متنبہ کرے، باز آ جاؤ، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے. وقرآنا فرقنا، اور یہ قرآن ہم نے تھوڑا الگ الگ کر کے اتارا ہے. لتقرأہ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر. ونزلناہ تنزیلا، اور واقعتاً ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. قل، آپ کہیے ان سے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بھی، اس پہ، آمنو بھی، تم اس پر ایمان لاؤ، او یا لا تؤمنو، نہ ایمان لاؤ، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، اذا، جب، یتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، اذا یتلا علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، اذقان، اذقان ٹھوڑیوں کو کہتے ہیں، ٹھوڑی، لیکن اس سے مراد چہرے کے بل، تو وہ گر پڑتے ہیں چہروں کے بل، سجدہ، سجدے میں، وہ چہروں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، بڑی عظمت والا ہے ہمارا رب، بڑی شان والا ہے ہمارا رب. ان کان، بے شک، وعد ربنا، ہمارے رب کا جو وعدہ ہے، لمفعولا، وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے.
یقیناً کہ ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ منہ کے بل يَبْكُونَ روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ اور بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے ان کی خشوع عاجزی اور انکساری. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کی عاجزی اور ان کی انکساری اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ آیت سجدہ ہے اور ہم نے انشاءاللہ کلاس کے بعد سجدہ تلاوت کرنا ہے اس پر. قل اب کہیے ادعو تم پکارو اللہ کہہ کر، تم اللہ کہہ کر پکارو، او یا ادعو تم پکارو الرحمن رحمان کہہ کر. آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام یہ معروف تھا عرب کے اندر، اور الرحمن اور الرحیم یہ معروف نہیں تھا. یہ معروف نہیں تھا، الرحمن الرحیم یہ معروف نہیں تھا عرب کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ان الفاظ کا استعمال کیا تو وہ کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے ہمیں تو کہتا ہے ایک اللہ اور خود 3 دن پکارتے ہیں، اللہ بھی رحمان بھی رحیم بھی. تو یہاں اس کا جواب ہے یہ ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں، اس کی مختلف صفات ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا آغاز کیا آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا یہ رحمان الرحیم یہ کون ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اس انداز کو نہیں مانتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کیا بسمہ سبحانہ وتعالی، پھر آپ نے وہاں پر یہ لکھوایا. چلیں اس وقت چونکہ ایک ٹیبل ٹاک ہے اور اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لو دو، تو اللہ کا نام وہی رہا، نام اللہ کی ذات کا ہی رہا، آغاز اللہ کے نام سے ہی رہا، صرف الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تبدیل کر دیے. تو قل آپ کہیے ادعو اللہ کہ تم اللہ کہو، اب ادعو الرحمن یا رحمان کہو، ایما تدعو جس بھی نام سے تم پکارو، فلہو تو یہ اسی کے ہیں، الاسماء الحسنى عمدہ بہترین اور خوبصورت نام، یہ سب اسی کے نام ہیں، خوبصورت بہترین اسماء حسنى ہیں اسی کے. ولا تجہر اور نہ بلند کرو آواز، بصلاتک اپنی نماز میں، اور اپنی نماز میں آواز بہت بلند بھی نہ کرو، جہر بہت بلند. ولا تخافت اور پست بھی نہ کرو، بہا اسے، اور بہت پست بھی نہ کرو. وابتغی بلکہ اختیار کرو، بین ذالک اس کے درمیان کی، سبیلا راہ، بلکہ اس کے درمیان کی راہ اور راستہ اختیار کرو. جب مسلمان کئی دفعہ نماز کے اندر زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کو وہ آواز ناگوار گزرتی تھی، چنانچہ وہ مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرتے تھے. کئی دفعہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے تھے، پتھراؤ شروع کر دیتے تھے، شور شرابہ شروع کر دیتے تھے، بدتمیزی شروع کر دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی زیادہ بلند آواز نہ کرو کہ تمہارے لیے پریشانی ہو، لیکن اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ تمہارے ساتھی بھی نہ سن سکے جو نماز پڑھنے والے ہیں. اس لیے ولا تخافت بہا اسے بہت پست اور بہت آہستہ بھی نہ کرو. وابتغی بین ذالک السبیلا بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. یہ ایک بنیادی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے کہ مسلمان جس معاشرے میں ہو اور اس معاشرے کے اندر اگر اس کے لیے کوئی چیز تکلیف کا باعث بنے اور متبادل موجود ہو، اس کے پاس متبادل موجود ہو تو وہ اپنی جان بچائے اور متبادل کو اختیار کرے. متبادل کو اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں.
ہندوستان کے اندر نا ہندو اقتدار میں ہے، اکثریت میں ہے، طاقت میں ہے، اقتدار میں ہے ہندو، اور یہ جو گائے ہیں نا یہ ان کے لیے گاؤ ماتا جو ہے ان کے لیے بڑا مقدس جانور ہے۔ اچھا، اب جب مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں نا تو ان کو یہ تکلیف گزرتی ہے بہت زیادہ۔ اب مسلمانوں کے پاس متبادل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسا موقع مہیا نہ کریں، پیچھے کئی لوگوں کو انہوں نے جلا ڈالے، گھروں کے گھر جلا ڈالے، علاقوں کے علاقے ہندوؤں نے جلا ڈالے، کیوں کہ مسلمانوں نے ہماری گاؤ ماتا ذبح کی تھی۔ لہذا وابتغ بین ذلک سبیلا، وہ جو درمیان کی راہ ممکن ہے اس کو، یا تو صرف ایک گائے ہی ہوتی نا، پھر تو بندہ کہتا بھائی یہ تو مرنے مارنے والی بات ہے، لیکن آپ کے پاس متبادل ہیں، آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، بکری کر سکتے ہیں، بھیڑ کر سکتے ہیں، دمبا کر سکتے ہیں، چھترا کر سکتے ہیں، اچھا آپ اونٹ کر سکتے ہیں، آپ ایسی حالت میں تو خاص طور پر آپ بھینس کر سکتے ہیں۔ تو بولے نہ کوئی ایسا مسئلہ کریٹ کریں کہ جس پر بدترین فسادات کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں محض اشتعال پھیلتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صرف اشتعال نہیں پھیلتا بلکہ فسادات اور قتل و غارت کری۔ ہزارہ مسلمان ہندوستان میں صرف اس لیے شہید کیے گئے ہیں کہ انہوں نے گائے ذبح کی تھی، خبر پہنچ جائے، اس لیے کہ ہندوستان میں اس وقت نا ایک بہت بڑا جتھا تیار ہے، RSS کا نا بہت بڑا جتھا تیار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پچھلے 20-25 سال میں ٹرینڈ کیا گیا ہے، اور یہ ایک طرح کی وہاں آرمی ہے، آپ اس کو سول آرمی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جلاؤ، گھیراؤ، مار توڑ پھوڑ، قتل و غارت گری، آگ لگانا، وہ بڑے ماہر ہیں اس چیز کے اندر۔ بس ان کو صرف ایک نا ہلکا سا وہ ہنٹ دینے کی یا ایک افواہ پھیلانے کی دیر ہوتی ہے ان کے لیے، تو وہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بہت بڑے لیول کے اوپر فسادات ہوئے، تو وہ تو باقاعدہ اسی پہ ٹرینڈ کیے گئے اسی کام کے لیے۔ لہذا وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کی جو راہ ہے وہ اختیار کرو، چھوڑو بھی نہیں قربانی کہ اللہ کا حکم ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا بھی کرو، لیکن جو پورا کرتے ہوئے امن کی شکلیں ہیں ان کو اختیار کر لو، جب تک کہ مسلمان وہاں برسر اقتدار نہیں آ جاتے۔ اور یہ حکم جو تھا نا یہ مکہ کے لیے تھا، مدینہ میں پھر یہ حکم نہیں رہا۔ اب بھائی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب پڑھو اونچی آواز سے، اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جب تک مسلمان ہندوستان میں اقتدار میں نہیں آتے، طاقت میں نہیں آتے، اس وقت تک امن کی شکل اختیار کریں، اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر ان کے لیے وہی حکم ہوگا جو عام حکم سب کے لیے۔ وقل، اور کہیے آپ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، لم یتخذ، نہیں بنائی، ولدا، اولاد، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم، اور نہ ہی، یکن، ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہت کے اندر، ملکیت کے اندر، اور کائنات کی بادشاہت کے اندر اور کائنات کے مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا کوئی، ولی، معاون اور مددگار، من الذل، پریشانی، تنگدستی اور محتاجی کے وقت، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اسے کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پریشانی آتی ہی نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ، اور اس کی کبریائی بیان کیجئے، تکبیرا، جتنی ہو سکے، اور خوب خوب اس کی کبریائی بیان کیجئے اور اس کی عظمت بیان کیجئے۔ بس یہاں